لاک ڈاؤن کیوں لگایا؟ وفاق اور سندھ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ پروگرام سوال یہ ہے میں بولے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کی تھی۔ طبی ماہرین کے خدشات پر عوام کی بھلائی کے لیے مشکل فیصلہ کیا۔ ایکسپورٹ انڈسٹری بند نہیں کی۔ تحریک انصاف والے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم نے کرفیو لگا دیا ہو۔ اسد عمر کہتے ہیں این سی او سی نے کب کہا کرفیو لگائیں، بسیں اور ڈبل سواری بند کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے جو بات ہوئی نوٹیفیکیشن اس سے مختلف تھا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آج اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں پہلے سندھ حکومت کا لاک ڈاؤن کا اعلامیہ کچھ اور تھا، بعد میں تبدیل کیا گیا۔ ہمیں کورونا وبا کے دوران کسی قسم کی سیاست نہیں کرنی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی سندھ میں لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی۔ کہا لوگوں تک کھانا پہنچانے کے وسائل نہیں تو لاک ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں؟ دہاڑی دار طبقہ اور مزدور کیسے گزارا کریں گے؟ سندھ حکومت ذہن میں رکھے بھوکے لوگوں پر لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ ہمیں لاک ڈاؤن لگا کر کسی صورت معیشت کو تباہ نہیں کرنا۔ بھارت نے بغیر سوچے سمجھے لاک ڈاؤن کیا، انجام پوری دنیا نے دیکھا۔ کورونا کا اصل علاج ویکسینیشن ہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن کے لیے عوام کا رش برقرار۔ لمبی قطاروں میں گھنٹوں انتظار کی اذیت سے شہری پریشان۔ سفارشیوں کو لائن توڑ کر ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ انتظامات سے نالا شہریوں کا الزام۔ عوام کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے ایس او پیز بھی پامال۔ لیاری جنرل ہسپتال میں بدنظمی اور دھکم پیل، انتظامیہ نے ڈنڈے برسا دیے۔ لاک ڈاؤن کے دوسرے روز بھی شہر قائد میں جگہ جگہ پولیس کے ناکے، اہلکار ویکسینیشن کارڈ چیک کرتے رہے۔ شہر میں تجارتی سرگرمیاں مکمل بند رہیں، شاپنگ سینٹرز اور دکانوں کو تالے لگے رہے۔ کراچی کے پوش علاقے خیابان سحر میں لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ تقریبات پر پابندی کے باوجود ایم این اے اسلم خان کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں 500 افراد کو شرکت کی دعوت۔ ایس او پیز کی سنگین خلاف ورزیاں، پولیس آئی اور سرزنش کر کے چلی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر بھی بغیر کارروائی واپس چلے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے انتظامیہ کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کے وار خطرناک۔ کیسز کی شرح 8.8% ہو گئی۔ 5026 نئے کیسز رپورٹ اور 62 مریضوں کا انتقال ہوا۔ آزاد کشمیر میں کورونا مثبت آنے کی شرح 22.5 اور سندھ میں 15% سے بڑھ گئی۔ کورونا پھیلنے پر لاہور کے مسلم ٹاؤن، گلشن اقبال، گلشن راوی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ کراچی ایئرپورٹ پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر 8 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ کورونا میں مبتلا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طبیعت میں بہتری۔ لیگی رہنما احسن اقبال کو بھی کورونا ہو گیا، خود کو قرنطینہ کر لیا۔ ملک کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے ذاتی پسند ناپسند سے باہر نکلنا ہوگا۔ کوئی بھی ہو ملک کی خاطر ذاتی انا کو قربان کر دینا چاہیے۔ ہم فرشتے نہیں، غلطیاں سب سے ہوئیں، ہم سیاستدان بھی استعمال ہوئے، کسی ایک ادارے کا قصور نہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کھری باتیں، کہتے ہیں 2018 سے پہلے ہم مشاورت سے حکمت عملی بناتے تو نواز شریف وزیر اعظم ہوتے۔ فرد واحد نے ہمیں جیلوں میں ڈالا، ادارے نے نہیں۔ آج بھی ادارے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ تلخیاں بھلا کر راستہ نہ اپنایا تو کوئی ہمارا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ سے انصاف کی توقع نہیں۔ مجھ پر جو الزامات لگائے گئے اس کا رتی برابر ثبوت نہیں دے سکے۔ 2 خاندانوں نے ادارے تباہ کر دیے، بے شرمی سے ملک لوٹتے رہے۔ پہلی بار نیب نے بڑے ناموں پر ہاتھ ڈالا۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کے اپنے امپائر تھے، پھر بھی دھاندلی کا شور اٹھا۔ دھاندلی کا شور مچانے والے انتخابی اصلاحات کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیلی فونک سیشن میں گفتگو۔ کہا پاکستان سب سے سستا ملک ہے، دنیا میں سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل ہمارے ملک میں ہے۔ پانی اور اناج کی قلت دور کرنے کے لیے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر قرار دی۔ بولے ماضی میں آئندہ نسلوں کا نہیں سوچا گیا۔ اسلام آباد کے ماسٹر پلان کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ لگتا ہے لاہور میں بھی کراچی کی طرح ٹینکر مافی آ جائے گا۔ عمران صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ جیسے بہروپیے سے نجات قوم اور ملک کی ضرورت ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی گولہ باری۔ کہا امریکہ میں جیتا ہوا ورلڈ کپ کشمیر فروشی میں تبدیل ہو گیا۔ قوم جانتی ہے آپ نے الیکشن بیچا ہے، جیتا نہیں۔ الیکشن کمیشن کے اختیار اور غیر جانبداری کو تباہ آپ نے کیا۔ جس وزیر کو الیکشن کمیشن نے نکالا اسے ہیلی کاپٹر پر اپنے ساتھ بٹھا کر واپس آئے۔
عمران صاحب نے 3 بار وزیر کو آزاد کشمیر لا کر الیکشن کمیشن کے حکم کی توہین کی۔ نور کا کیس ہے، یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں۔ جو وہ قاتل ہے، اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا، وہ بچنے نہیں لگا۔ نور مقدم قتل کیس میں کوئی جتنا بھی طاقتور ہو اس کو سزا ملے گی۔ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ دوہری شہریت کا حامل ہے اور بچ جائے گا تو ایسا ممکن نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک موقف، کہا افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح فالو کیا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی لیبر اسکوائر میں 2 گروہوں میں جھگڑا، 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ نامعلوم افراد نے 2 دکانوں اور گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ لاڑکانہ میں نہری پانی کے تنازع پر خونی تصادم، باپ بیٹے سمیت 3 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ باغ سے انار کیوں توڑا؟ شجاع آباد میں 9 سالہ بچے کو الٹا لٹکا کر بے ایمانہ تشدد، پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بچے کے والد کی مدعیت میں مقدمات درج۔ 9 سالہ سانول کو رسی سے باندھ کر لٹکانے کا واقعہ 2 روز پہلے پیش آیا۔ ملزمان نے ظالمانہ عمل کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ پاکستان علماء کونسل نے محرم کے حوالے سے 14 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ فرقہ وارانہ منافرت اور ریاست کے خلاف مسلح بغاوت کو قومی جرم قرار دیا۔ ضابطہ اخلاق میں اتحاد امت اور قانون کے نفاذ کی ضرورت پر زور۔ علماء نے کہا انبیاء کرام، اہل بیت اور اصحاب کا تقدس شرعی فریضہ ہے۔ بھارت کشمیر پریمیئر لیگ سے خوفزدہ، ایونٹ رکوانے کے لیے آئی سی سی سے مدد مانگنے پہنچ گیا۔ کے پی ایل کو تسلیم نہ کرنے کے لیے آئی سی سی کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ بھارتی بورڈ غیر ملکی کھلاڑیوں کو لیگ میں شریک نہ ہونے کے لیے پہلے ہی دھمکا چکا ہے۔ انگلش اور جنوبی افریقی بورڈز کو خط لکھ کر کھلاڑیوں کو روکنے کا کہا تھا۔ کھلاڑیوں کے بھارت میں داخلے پر پابندی کی دھمکیاں بھی دیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں ہرشل گبز پر کشمیر لیگ سے کنارہ کشی کے لیے دباؤ افسوسناک ہے۔ مودی پہلے بھی کرکٹ کو سیاست کے لیے استعمال کر چکا ہے۔ کرکٹ کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ پاک ویسٹ انڈیز تیسرا T20 بادل جیت گئے۔ پہلی اننگز کے دوسرے اوور میں بارش کے باعث روکا گیا میچ دوبارہ شروع نہ ہو سکا۔ ریفری نے میچ ڈرا ہونے کا اعلان کیا۔ میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا آغاز کیا تھا۔ 4 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 سے برتری حاصل۔ زرداری ہاؤس کے گیٹ کے اوپر میرے اوپر پتھروں سے، انڈوں سے، ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا، زدوکوب کیا گیا میرے ساتھیوں کو۔ اگر میرے ساتھ ساتھی نہ ہوتے تو اس کے بعد جب ہمارے ساتھیوں نے ان کو روکا تو کچھ لوگ ان کے فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ نواب شاہ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے قافلے پر پتھراؤ۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں اسد زرداری، عمران زرداری، بابو ڈومکی اور دیگر نے زرداری ہاؤس کے باہر گاڑی پر پتھراؤ کیا اور فائرنگ کی۔ کارکنان سے جھگڑا کیا گیا۔ اسد عمر کہتے ہیں آئی جی سندھ کو حملہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہمارے کارکنوں کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ ان کا خوف بتا رہا ہے کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ شہباز گل کی واقعے کی مذمت، کہا پیپلز پارٹی سندھ میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ تحریک انصاف کو 3، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو 1-1 نشست ملی۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں تحریک انصاف کی نشستوں کی مجموعی تعداد 29، پیپلز پارٹی کی 12 اور مسلم لیگ نون کے 6 ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں کے ثمرات شروع، ملک میں سیاحت کے فروغ کا خواب پورا ہونے لگا۔ عید کی چھٹیوں میں خیبر پختونخوا میں سیاحوں کا ہجوم رہا۔ 27 لاکھ افراد نے سوات، ناران اور کاغان میں حسین وادیوں کا رخ کیا۔ صوبے کو 67 ارب روپے کا ریونیو حاصل ہوا۔ پاکستان رہن سہن کے اعتبار سے سب سے سستا ملک قرار، تحقیقی ادارے گو بینکنگ ریٹس نے رپورٹ جاری کر دی۔ فہرست میں افغانستان دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر موجود۔ برمودا، سوئٹزرلینڈ اور ناروے مہنگے ترین ممالک میں شامل۔ لودھرا میں اڈا سکندری کے قریب چھت گر گئی، 5 بچے جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار افسوس، لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار۔
ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں سے تباہی، نظام زندگی مفلوج، گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال، کئی گھر بہہ گئے، ایبٹ آباد میں سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں، خوشاب میں سیلابی ریلے کی زد میں آ کر متعدد گھر زمیں بوز، دریائے چناب میں سیلاب سے جھنگ کے 25 گاؤں ڈوب گئے، لوگوں کی نقل مکانی، FWO نے قراقرم ہائی وے معمول کی ٹریفک کے لیے کھول دی۔ دو بوند پاکستان کی خاطر، خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری، رضاکار SOPs کے تحت گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف۔ اور ٹوکیو اولمپکس میں پاکستانی شوٹر غلام مصطفیٰ کی زبردست نشانے بازی، پہلے روز 6 نمبر پر موجود۔ اٹالین ایتھلیٹ مارسیل کا بڑا کارنامہ، 100 میٹر مینز ریس میں فتح سمیٹتے ہوئے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ آسٹریلوی سوئمر ایما میکون کسی ایک اولمپک ایونٹ میں سب سے زیادہ 7 میڈلز جیتنے والی پہلی خاتون سوئمر بن گئیں۔